جو آج کی تلاوت مقدسہ ہے وہ افسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا لکھا وقت 6 باب اس کی جو ہے وہ 10 سے 16 آیتیں مقدسہ. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. آگے لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کچھ نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس لکھا ہے دنیا کے تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے. لکھا ہے کہ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو، سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. بس لکھا ہے سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست باسی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے لکھا پہن کر اور ان سب کے ساتھ آسمان کی سیپ پر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اور شریر کے سب چلتے ہوئے تیروں کو بچا سکو. آمین. آمین چھوٹا، آمین چھوٹا. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جو خاص بات ہم سیکھیں گے، وہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے روحانی ہتھیار. یعنی وہ ہتھیار جو خدا ہمیں بائبل میں دے چکا ہے، جو بائبل مقدس میں ہمیں بتا چکا ہے، جو بائبل جن سے بائبل مقدس میں پالوس کہتے ہیں کہ ہماری کشتی جو ہے، ہمارا سوچ جو ہے، ہماری جنگ جو ہے، ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ایسے ہے جسمانی نہیں ہے بلکہ نہ گوشت سے ہے، نہ خون سے ہے، نہ جسم سے ہے، نہ ہاتھوں سے ہے، نہ پاؤں سے ہے. اور بائبل بتاتی ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ روحانی فوجوں کے ساتھ ہے. بائبل مقدس کے اندر روحانی فوجوں کا ذکر پایا جاتا ہے اور بائبل مقدس کے اندر اس کا بڑی ایک ڈیٹیل بیان کی گئی ہے کہ آسمان کے بیچ میں خلا کے اندر ایک بہت بڑی فوجیں رہتی ہیں جو آپ کی دعاؤں کو، جو آپ کے روشوں کو، جو آپ کے تمام تر ہتھیاروں کو جو ہے وہ کیچ کرتی ہے، ان کو ایسا ہے کہ اسٹاپ کرتی ہے. لیکن مقدس پالوس رسول بیان کرتے ہیں اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. اب ہتھیار کون سے ہیں؟ پہلی بار بائبل مقدس کے اندر جو بیان کی گئے ہیں وہ 8 ہتھیار ہیں. کتنے ہیں؟ 8 ہتھیار. پہلا ہتھیار ہے بائبل مقدس. اگر آپ چرچ آتے ہیں، میں آپ کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، آپ چرچ میں آتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ بائبل آیا کریں کیونکہ فرسٹ کا جو ہتھیار ہے وہ بائبل مقدس ہے. اگر بائبل مقدس آپ کے پاس نہیں ہے، اگر بائبل مقدس آپ کے پاس ہے، میں کوئی ایک اور بات بتا دوں، جو آپ کی آشیش، جو آپ کی بلیسنگ، جو آپ کا مسا، جو آپ کا سور، جو آپ کی طاقت، جو آپ کی قدرت آسمان سے ملنے والی ہے. اور جب آپ کے پاس یہ لائسنس بائبل ہوتی ہے، ابلیس فوراً یہ سمجھ آتا ہے یہ ان کے ساتھ خدا ہے، ان کے ساتھ مسا ہے، ان کے ساتھ سور ہے، ان کے ساتھ طاقت ہے. اور پہلا ہتھیار بائبل مقدس ہے جو اس کو لے لیتا ہے وہ فرسٹ سٹیپ رکھتا ہے. آمین. جو اس کو لے لیتا، آپ پڑھے لکھے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ آن لائن بھی میسج ہے، لیکن اگر آپ چرچ آتے ہیں اگر بائبل نہیں لاتے تو پھر آپ فیل ہیں. پہلے سٹیپ میں، پہلے سٹیپ میں کیا ہے؟ پھر آپ کو کبھی دوسرا، اگر آپ پہلے سٹیپ سے، اب مثال کے طور پر یہ سٹیپ ہے تو اگر یہ سٹیپ نہ ہوتا تو پھر ہمیں بڑی مشکل سے ادھر رکھنا پڑتا تھا پاؤں، تاکہ ایسا ہو سکتا ہم گر بھی سکتے ہیں، ہم سے سلام بھی جیسا نہیں لگا سکتے. اگر پہلا سٹیپ بالکل ایزی رکھیں گے پھر دوسرا، پھر تیسرا، اب ایزی پہ پلپٹ پہ الٹر پہ مسئلے پہ جا سکتے ہیں. اور بائبل کہتی ہے یشوع کی کتاب پہلا باب 8ویں آیت اور رائٹ سائڈ پہ لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے. پھر اس کا ایک اور میننگ سمجھے آپ، اس کا مطلب چکالی کرنا. کیا کرنا؟ چکالی کرنا. آپ ایسا کبھی مال ڈنگر تو دیکھیں آپ نے، وہ چکالی کرتے رہتے جو میڈیکل حساب سے ہیں، جس کا میدا
आदमी अच्छे तरीके से चबा के खाना खाता है और उसको कभी भी मैदे की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लिखा शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो। और खुदा ने कहा कि जब तू चर्च जाए, और जबूर के अंदर लिखा है तुम गाते हुए उसके फाटकों में क्या हो, गाते हुए क्या हो, ऊंची बोलो, गाते हुए क्या हो। जब आप शेष गाते पहले कदम रखो, कहना बहुत गर्मी हुई, पहला स्टेप ही रखा, बहुत गर्मी हुई, एक पादरी ने भी चंगा काम, टाइम बहुत लगा, पहला स्टेप लिखा, जब पहले लिखा गाती उसकी हुजूरी में, और लिखा फिर जाते राहत सादा सोरे है ते डाल सादी है पना। जब अब ये सब कहते हुए आगे बढ़ते हैं तो मेरे आसमान पर आपके लिए फरिश्ते तैनात होते हैं और फिर आपके लिए बरकतों को ये नहीं गिराता, आपके फर्स्ट नंबर उनका लगता है, आपके फलामते को ये ब्लेसिंग देकर जानी है, फला खानदान को जाकर देनी है, और पहला हथियार वहां भी बाइबल मुकद्दस है। आमीन। आप जहां भी जाएं तो आप शर्माए ना, जिस दिन हमारी ये पंजाबी जो मिसाल नचना है, हाँ हो ना बोलो, नचना है, बोलो तो सही यार, नहीं पता वो नहीं पता इसका नचना है, गाना बोलो नहीं, नचना है बोलो, नचना है और या तो सिंह मसीद नाच नचना है, तानू को टिक्की शिक्की खवा के और कोई प्या के नचाने लगे। लेकिन लिखा है दाऊद ने कहा, जब मीकल ने सुना, दाऊद ने कहा मैं इससे भी ज्यादा बेइज्जत हूँ, क्यों? क्योंकि मैं खुदा की हजूरी में हूँ, क्यों? क्योंकि मैं खुदा के मसा में हूँ। और पहला सब जब आप बाइबल मुकद्दस को छोड़ देते हैं, आप कभी भी कामयाब नहीं होते, ये बाइबल मुकद्दस की बात है। और फिर दूसरा शब्द है दुआ। जब आप आकर एक शब्द का रह गया ना, एक हथियार तो रह गया, और फिर आगे लिखा दूसरा जो है, आप अगर आंखें बंद करके प्रे नहीं करते, दुआ में नहीं जाते, घुटनों के बाद बाइबल में लिखा जो आंसुओं के साथ बोलता है वो खुशी के साथ काटेगा। ते जिन्हें बोया नहीं उन्हें गवानी वाल देखना ना, उन्हें गवानी वाल देखना है, और ना कोई पैसे कितों आ गए इनको तेरी आपके पास भी बरकत है, लेकिन आप उसका स्टाफ खो चुके हैं। पहला बाइबल मुकद्दस का, दूसरा दुआ है, दुआ ऐसी करे आपका जवाब आसमान से आए। आमीन। दुआ रूहानी होनी चाहिए, दुआ रटी रटाई दुआ न हो, और दुआ वो जो दिल से निकले, और दुआ वो जो आसमान को खोले। आमीन। आमीन। छोटा आमीन। तीसरा हथियार रोजा। बस साडा तो ब्लड प्रेशर ही लो हो जाता है, साड़ी शुगर। आज सारी रात नहीं हम सोए, मेरे बेटे को हैजा हो गया था, लेकिन सबसे पहले मसबे में मैं हूं। मैं फकत एडो सबसे पूछे सुबह हम फर्स्ट टाइम जो थे वो THQ के हॉस्पिटल में थे, मैं और मेरी सारी फैमिली। लेकिन मेरी टीम से मैं क्या कह के गया था, मैं कहा मैं जल्दी आया, आप तो सारा सिस्टम लाओ। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर ऐसा सब होना चाहिए। मेरा अभी भी बेटा जो है वो बीमार पड़ा हुआ है, वो मेरे पास्टर हाउस में है, लेकिन आज उससे तो मुंह का बताना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम इधर ठहरे, हम इंसान होते हैं लेकिन हम सबक नहीं छोड़ेंगे। मैंने इसको टना टन कर दिया था, मैंने कहा तू जो कुछ मर्जी कर ले, हमारे पास हथियार है। अगर एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, और कोई ना कोई तो चलेगा ना। चलेगा या नहीं चलेगा? जब आप पहले हाय मेरा मुंडा तो बीमार हो गया, नामी दर्द हो तब आखा के कुआ लगे। आपके शब्दों के अंदर, आपके लफ्जों के अंदर बरकत है, आपके अंदर अख्तियार है, क्योंकि बाइबल में मुकद्दस के अंदर लिखा है। और मैं बता रहा हूँ चाहता हूँ, उसका सारी रात ना उसकी वॉमिटिंग स्टॉप हुई, ना उसके मोशन स्टॉप हुई, लेकिन आप भी जाकर देख ले वो यीशु मसीह के नाम से ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था खुदा के साथ, हमने आहद किया था खुदा के साथ। मैंने कहा क्योंकि मैंने बाइबल में कल ही इस मजमून को तैयार किया था कि खुदा के सब हथियार बांध लो, तैयार कर लो। अगर तुमने उसके साथ जंग कर ली, हम दोस्त के साथ जंग नहीं कर सकते, हम इल्म से जंग नहीं कर सकते, हम अपने हुस्न से जंग नहीं कर सकते, हम अपने बोल से जंग नहीं कर सकते, हम अपनी पढ़ाई से जंग नहीं कर सकते। हमें जंग करनी है तो पाक रूह की कुदरत से करनी है।
ہوں سب سے پہلی میری فیملی مذہبے میں تھی. آمین. جلدی جینا دی لڑتا کلا بولیا نہ کرو سیکھیا بھی کرو. آخر کرو ہاں لڑتا ہے. کلے گا کے نہ تو چاہیے کریے آخر لڑتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور آگے کا لکھا ہے اور آگے تیسرا روزہ چوتھا راست باسی ہے. اگر آپ کے اندر راست باسی نہیں ہے, اگر آپ کو کیسا نہیں, اگر آپ متقی نہیں ہے, اگر آپ وہ راست بازی جو خدا چاہتا ہے اور وہ نہیں ہے آپ کے اندر, آپ فیل ہیں, آپ فیلر ہیں, آپ کا بھی ونر نہیں ہو سکتے. دعا آپ کا ہوم ورک ہے, روزہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور اگر کوئی بچہ اسکول میں پڑھتا ہے, سب بچے پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھا ہوا, آپ بھی پڑھے, جب کوئی ہوم ورک کر کے نہیں جاتا تھا اس کو ڈنڈے پڑتے تھے, پڑھتے تھے نا. جب آپ کا ہوم ورک ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ لہائی ادھر کیڑے رنگی ہوتی, ادھر کیڑا چھڑیا تو ادھر جا کے چکے ہوتا ہے نا. تو کہنے دی لہائی بہت اچھی ہوتی ہے نا, تو جس کی لہائی اچھی ہوتی ہے اس سے لہائی کے بھی نمبر ملتے ہیں, ملتے ہیں نہیں. اور دعا تو آپ نے کرنی ہے لیکن ہوم ورک آپ نے کرنا ہے. اگر وہ آپ اچھا کریں گے آپ کو بونس ملے گا. آمین. حنا نے بونس لگایا تھا, اس نے کہا اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو پھر میری بھی بات سن لے, میں مرد تو نہیں ہوں لیکن میں عورت ہوں, لیکن میں اس بچے کو تیری حضوری میں چھوڑ کے آؤں گی. آمین. پھر اس سے یہ ٹائٹل جان لیا تھا اور راست بازی اس کے اندر تھی. اور پھر اے ایمان, جب ہم ایمان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور یہ ایسا ہے پانچواں ہتھیار ہے ایمان. جب ہم ایمان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بندھن توڑتے ہیں, پھر جوئے توڑتے ہیں. ایک وقت آئے گا آپ کو نہیں پتا چلے گا, آپ کہیں گے نہیں یہ کام نہیں ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. ابلیس سب کو دے گا. ابھی سب بار بار کہتا تھا تم سجدے کی عبادت نہیں کرو گے, میں کہتا تھا ہم کریں گے. جب یہ ایمان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ بھائی میں مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب ایسا ایلیا سمل کر الیشا واپس آیا, اس نے اس شال کو لیا تھا. جناب کسی بات کو کوئی شال ہو تو مجھے دینا, جلدی 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 جلدی. تو وہ ایمان کے ساتھ آتا, کیونکہ اس نے نہ اس صحت دریا کو دیکھا تھا, اسے فرسٹ اب دیکھ رہا. وہ شال اس کے استاد کے پاس تھی, وہ شال ایلیا کے پاس تھی, لیکن الیشا جو تھا وہ اسی ایمان پہ کھڑا تھا. ایلیا نے جب ایسے شال اتاری, شال ویسے طرح پہنتے تھے. اب یہ چھوٹی ہے لیکن کوشش کریں گے آپ اسی طرح شال, یہودی شال اسی طرح پہنتے تھے, یسوع مسیح شال اسی, اگر لکھا وہ خون کی چھڑکی پر شال پہنے, وہ ایسے ہی پہن کے آئے گا. اگر زندہ رہے ملیں گے تو پھر میں یاد رہوں گا میں نے بات آپ کو سکھائی. اور ویسے پہنتے تھے. اور جیسے ایلیا نے ایسے سے شال اتاری اور اتارنے کے بعد ایسا کی اور ایک دھیان اوپر کیا, آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی, ایک ایسا سمندر کی طرف کیا, دریا کی طرف دیکھا, ایک شال جو تھا ان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا وہ ہتھیار ایمان کا اس کے اندر تھا. اس سے کہا ایلیا کا خدا کہاں ہے, یہ بات یعنی اسی سمندر کہتا حاضر ہے. دریا کہتا ہو جناب ہم آپ کے تو شبدوں کا انتظار کر رہے تھے کب آپ ڈیلیور کرے, میں آپ کو راستہ دوں. اور یہی اس کا جو تھا وہ شکر جو تھا, اسے کہا میرے ساتھ اسی سے کہا تھا. آمین. بولا بولا اسی سے کہا تھا. تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے, لیکن اس کے بعد ایمان تھا. ایمان پہاڑوں کو ہٹا, بولو ہٹا دیتا. ایمان بندروں کو توڑتا ہے, ایمان چوہوں کو توڑتا ہے. اور پھر آگے ہے محبت, اور باقی لوگ کے اندر محبت نہیں ہے تو آپ تھنتھناتے پیتل چنچناتی چاچ ہے. اگر یہ ہتھیار آپ کے پاس, آپ فیل ہیں دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی فیل ہیں. اور ایک ہی بات ایوب کی محبت کی, خدا کو کھا دی. جب سب کچھ چلا گیا اسے کہا اسی نے دیا, اسی کا نام تجھے کہ ساڑھے رنگا تھا. آپ مذہب بھی بدل لینے, آپ مشن بھی بدل لینے, آپ چرچ بھی بدل لینے, آپ پاسٹر بدل لینے. وہ انڈیا لگی تھا پاسٹر بدلنا کدی اپنے آپ بھی, لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے. اور پھر آگے ہے امید. امید پہ جب آپ کھڑے ہو جاتے اور سب کچھ ریزہ آپ کے لیے ہو جاتا. آپ کا انتظار کرتا ہے جب امید پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. اندھا امید پہ بیٹھا ہونا کہتا ہے مجھے پتا ہے, میں نے سنا ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے, میرے کانوں تک آواز پہنچ کے ایک نبی ہے, ایک پیغمبر ہے, ایک قدیم الالیام ہے, ایک جانوں کا لنگر ہے, ایک شب علوم ہے, ایک دن یہاں سے گزرے. امید پہ بیٹھا تھا نا یا نہیں بیٹھا تھا نا. شاید اس سے گھر والے اور ایمان رکھتا ہوں ہر روز اسے اٹھانے کے بعد
अपने घर ले जाते और टाइम से छोड़ आते थे ताकि मांगना जरूर। लेकिन उसने एंड में बताया जब यीशु से चंगा किया, जब यहूदियों ने आकर पूछा तो एक बात बताओ, और यहूदियों ने बार बार पूछा और कहा, जब 3 बार जब उससे पूछा तो उसने हंस के कहा, लगता है आप भी उसके शागिर्द होना चाहते हो। आमीन। कहता मुझे तो ये पता है, मुझे उम्मीद थी वो मेरे पास से गुजरेगा। आप ये उम्मीद रखें किसी न किसी ने वापस को टच करेगा, मेरी बारी भी आएगी, मेरी बारी भी आएगी, मुझे भी छुएगा, मुझे भी वो बरकत करेगा। और आगे है 8वां सच्चाई। जब आपकी सच्चाई पे खड़े जाते हैं, सच्चाई कभी भी तिलकन ना। पौलुस कहता है खुदा हमारे साथ है, कौन हमारा मुखालिफ है। नामी एक और बात आपको सुलह, आप सुलह करें सबसे। जब सुलह करेंगे आपकी बरकतें आदि सबके घराने के अंदर डिलीवर होगी। जब आप सुलह नहीं करेंगे, जब सुलह करने का नहीं देंगे, आपकी बरकतें स्टॉप रहेंगी। क्योंकि बाइबल में मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इस वजह तुम खुदा के साथ हथियार। अभी तो मैंने हथियारों के बारे में आपको बताया, लेकिन मैं बताता हूँ कि लिखा राष्ट्रवासी का पत्थर लगाकर, और पत्थर जो था आज कल उसे कहते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट। और वो